السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے شعبان کی فضیلت کے بارے میں، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان عالی شان ہے: شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرما دیا۔ اب دیکھتے ہیں شعبان کہ شعبان ہوتا کیا ہے۔ لفظ شعبان 5 لیٹر سے مل کے بنا ہے، یعنی شین، عین، با، الف اور نون۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کے ان 5 حروف کو اس طرح بیان فرمایا: شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، نوبلٹی۔ عین سے مراد علو یعنی بلندی۔ با سے مراد بر یعنی احسان یا بھلائی۔ الف سے مراد الفت یعنی افیکشن یا محبت، اور نون سے مراد نور یعنی لائٹ۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کو یہ ساری بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہے: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ شعبان المعظم میں روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بقول شاعر: تیری سنتوں پہ چل کے میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کے میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والی۔ اسی مہینے میں وہ رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ رات کے معنی ہے نجات یا چھٹکارا پانا، تو اسے جہنم سے نجات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ بھلائیوں والی راتیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفات کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک ڈھیروں گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ مگر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، ماں سوائے ان 5 قسم کے لوگوں سے۔ اور وہ 5 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کافر اور دل میں بغض اور عداوت رکھنے والے، نمبر 2 قطع تعلق کرنے والے، نمبر 3 کپڑا لٹکانے والے، نمبر 4 والدین کے نافرمان، اور نمبر 5 شراب کے عادی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا: ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا: یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور پھر یہ دعا کی: اے اللہ عز و جل، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تو اسے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ 15 شعبان کا روزہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے: جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔
بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا اگر ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ شب برات کے نوافل اولیاء کرام کے معمولات سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جائے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اسی 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجیے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل ھو اللہ شریف یا 1 بار سورۃ یاسین پڑھ لیجیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجیے۔ ہر بار سورۃ یاسین شریف کے بعد دعائے نصف الشعبان بھی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقدار رزقي، وثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين۔ اب بات کرتے ہیں اس رات میں کیا جانے والا ایک چھوٹا سا عمل، سال بھر جادو سے نجات۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پہانے نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں نے اس ویڈیو میں شعبان سے ریلیٹڈ ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔